بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 28۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ جس وقت رستم اپنے لشکر کے ساتھ ہیرا کی طرف کوچ کر رہا تھا تو راستے میں اس کے لشکریوں نے رعایا کو لوٹا، ان کی عورتوں کو بے عزت کرنا، شراب پی کر بد مستی کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب اس کی اطلاع رستم کو ہوئی تو اس نے اپنے لشکریوں کو سخت تنبیہ کی، بعض کو سزائے موت بھی دی اور اپنے ہم نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، قسم ہے یزدان کی، اس عرب نے جو کہا تھا سچ ہی کہا تھا، اور بے شک جو وبال ہم پر آئے گا ہماری بدعمالیوں سے ہی آئے گا۔ چنانچہ اس حالت میں رستم ہیرا پہنچا اور وہاں اس نے پڑاؤ کر لیا۔ وہاں پہنچ کر رستم نے اہل ہیرا کو سمجھایا، مسلمانوں کے خلاف ابھارا اور وہاں کے لوگوں کو کسی قدر تنبیہ کی، بلکہ انہیں ملامت بھی کی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرتے، انہیں مار نہیں بھگاتے۔ رستم کے ان الفاظ کے جواب میں ہیرا کا ایک شخص ابن بقیلہ اٹھا اور بے خوف ہو کر رستم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا خوب، تم خود مسلمانوں کی مدافعت نہیں کر سکتے اور ہم کو مدافعت کرنے پر ملامت کرتے ہو۔ رستم چونکہ اس وقت ہیرا میں قیام کیے ہوئے تھا، لہٰذا ہیرا کے اس شخص کا یہ جواب سن کر وہ کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکا اور شرمندہ سا ہو کر خاموش رہا۔ رستم ایک روز ہیرا شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے پڑاؤں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس موقع پر اس کے بڑے سالاروں میں سے جالینوس، ہرمزان، مہران بن بہرام اور کچھ دیگر چھوٹے بڑے سالار موجود تھے، یہاں تک کہ کچھ ایرانی مخبر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آئے۔ رستم اور اس کے سالاروں کے پاس آ کر اپنے گھوڑوں سے اترے، پھر ان میں سے ایک انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رستم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں کو نقصان اور ضرر پہنچانے کے لیے ہمیں ایک انتہائی اچھا اور بروقت موقع مل رہا ہے۔ مسلمانوں کا ایک لشکر اپنے لیے رسد کا سامان جمع کرنے کے لیے سوات کے علاقے کی طرف نکلا ہے، اگر یہاں تک کہتے کہتے اس مخبر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے رستم مسکراتے ہوئے بول پڑا، اس سے آگے شاید تم یہ کہنا چاہو گے کہ اگر ہم ان پر حملہ آور ہوں تو ان کا کام تمام کر کے مسلمانوں میں بددلی پھیلا سکتے ہیں۔ مخبر نے جب اس بات میں گردن ہلائی تب رستم نے اپنے سالار جالینوس کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کچھ دستے مقرر کرو جو ان مخبروں کے ساتھ جائیں اور جو مسلمان سوات کے علاقے میں اپنے لیے رسد جمع کرنے میں مصروف ہیں ان پر حملہ آور ہو کر ان کا کام تمام کر دیں۔ دوسری طرف قدرت بھی مسلمانوں کی رہنمائی کر رہی تھی، چنانچہ کچھ مسلمان مخبروں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کر دی کہ ان کے وہ دستے جو رسد جمع کرنے گئے ہیں، رستم نے ان پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کا ایک حصہ روانہ کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم بن عمرو کی سرکردگی میں چند مزید دستے مقرر کیے اور انہیں فی الفور اپنے ان دستوں کی مدد کے لیے روانہ کیا جو سوات کے علاقے کی طرف رسد جمع کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جو دستے عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیے گئے تھے ان میں عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ بھی شامل ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے وہ چند دستے جس وقت اپنے لشکر کے لیے سامان رسد کا اہتمام کر رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے ایک ایرانی لشکر نمودار ہوا۔ اس لشکر کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے وہ دستے چونکے تھے اور جان گئے تھے کہ آنے والے ایرانی تھے، لہٰذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار اور مستعد ہو گئے۔ چنانچہ ایرانیوں نے قریب آتے ہی خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے ان مسلمان دستوں پر اندھیری راتوں میں غمگین سما باندھتے اور فنا کے گھاٹ اتارتے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ ایرانی بے حد خوش اور مطمئن تھے، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں رسد کا سامان کرنے والے مسلمانوں کی تعداد بالکل تھوڑی تھی، اور ایرانی یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ بہت جلد ان کا خاتمہ کر کے جو سامان انہوں نے جمع کیا ہے اس پر قبضہ کر لیں گے۔ ساتھ ہی ایرانی یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اگر وہ ان مسلمانوں کو ختم اور قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے مسلمانوں پر ایرانیوں کا خوف اور دبدبا ہو جائے گا، اور آنے والے دور میں
حملہ آور عرب پہلے کی طرح بے خوف ہو کر ایرانیوں سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لہٰذا ایرانیوں نے ابھی چند ہی حملے کیے تھے کہ ان کی سماعتیں بھاری ہونے لگیں، ان کے ذہنوں پر خوف، ان کے شعور میں ہیبت ناکی اور ان کے مشام جان میں اندھوناکیاں رقص کرنے لگی تھیں، اس لیے کہ عین اسی لمحے فضاؤں کے اندر ذات کے بھاری کیواڑوں پر دستک دیتے بے صدا بگولوں اور وقت کے کالے بھاگتے لمحوں میں انگڑائیاں لیتے آتشی سیل کی طرح تکبیریں سنائی دے رہی تھیں۔ ان تکبیروں کو سن کر ایرانی لرز اور کانپ گئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عاصم بن عمرو، جنہیں سعد بن ابی وقاص نے رسد جمع کرنے والے اپنے دستوں کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، وہ اپنے دستوں کے ساتھ نمودار ہوئے اور آتے ہی ایرانیوں کی پشت پر ثبات وقت میں کائنات کی دل کی دھڑکنوں کو تیز کرتے طوفانوں، دلوں کے کیواڑوں پر خوف کی دستک دیتے لہو لہو کرتے بے تعبیر خوابوں، ہر گلی کو لقو دق صحرا، ہر کوچے کو ہجر کی آندھی اور ہر کوچے کو ہجر کی اندھی کالی راتوں، ہر بازار کو خونی وادیوں، حتیٰ کہ ارتقاء کے سارے کناروں، آگہی کے سارے نشانوں کو سرابوں کے فریب میں تبدیل کر دینے والی حلقہ در حلقہ اترتی کامرانیوں، قرن ہا قرن کی وحشتناکی اور آبجو اور ساگر تک کو پیاسا کر دینے والے قضا شناس مجاہدوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ ایرانی اب عجیب اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ سامنے کی طرف سے مسلمانوں کے وہ دستے ضرب لگا رہے تھے اور موت کا سما باندھ رہے تھے جو رسد جمع کرنے کے لیے آئے تھے۔ پشت کی جانب سے عاصم بن عمرو اپنے دستوں کے ساتھ ان کے لیے قضا کا بھاری بوجھ ثابت کر رہے تھے، یہاں تک کہ اکثر ایرانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، بہت کم کو بھاگنے کا موقع ملا اور کچھ کو قید کر لیا گیا۔ جس وقت عاصم بن عمرو اپنے زخمی ہونے والوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ بھی ان کے قریب ہی کھڑے تھے کہ گرفتار ہونے والے اور اسیر بنائے جانے والے ایرانیوں میں سے ایک قیدی جو عام قیدیوں میں کھڑا تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی اس حرکت پر کچھ مسلمان لشکری اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، یہاں تک کہ ایک لشکری نے اسے للکارتے ہوئے کہا، اگر تو نے مزید بھاگنے کی کوشش کی تو میں تیری پشت پر ایسا نظام ماروں گا جو تجھے چھید کر رکھ دے گا، لہٰذا رک جا۔ وہ ایرانی بھاگتا ہوا عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کے سامنے جا رکا، پھر عتبہ بن ہشام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ اس کے ان الفاظ پر عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ عتبہ بن ہشام کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارا نام نیانوس ہے اور تم کبھی قصر شیری میں محافظ ہوا کرتے تھے۔ اس قیدی کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر وہ کہنے لگا، میری بدبختی کہ میں اس ایرانی لشکر میں شامل تھا جو آپ کے دستوں پر حملہ آور ہوا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نصرانی ہوں، چونکہ مجھے اس لشکر میں شامل کیا گیا تھا لہٰذا میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب کہ مجھے قیدی بنا لیا گیا ہے تو اگر آپ لوگ مجھے کہیں فروخت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر دیں، میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ میں چونکہ نصرانی ہوں، عرب کے صحرا میں آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پہلے سے بہت سی پیشن گوئیاں پڑھ چکا ہوں اور جانتا ہوں۔ میری آپ لوگوں سے صرف یہ گزارش ہے کہ پہلے مجھے دائرہ اسلام میں داخل کیجیے، اس کے بعد جہاں چاہے مجھے قیدی اور غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیں۔ وہ شخص جس کا نام عتبہ بن ہشام نے نیانوس لیا تھا، اس کی گفتگو سے نہ صرف عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ متاثر ہوئے تھے بلکہ عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ عاصم بن عمرو نے عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، پہلے اس شخص کو دائرہ اسلام میں داخل کرو، پھر اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ عاصم بن عمرو کے ان الفاظ پر جہاں عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ خوش ہو گئے تھے وہاں نیانوس بھی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر نیانوس کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا گیا۔ اس کے بعد عاصم بن عمرو نیانوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن نیانوس، تو چونکہ بھاگتا ہوا عتبہ بن ہشام کے پاس آیا تھا اور عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کو چونکہ تو پہلے سے جانتا ہے لہٰذا میں تیری قسمت کا فیصلہ بھی انہی کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں۔
عاصم بن عمرو کے ان الفاظ پر عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں خوشی کا اظہار کر رہے تھے، یہاں تک کہ عتبہ بن ہشام نے نیانوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے نیانوس، اب تم غلام قیدی یا اسیر نہیں رہے، تم چونکہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہو، لہٰذا تم ہمارے بھائی ہو اور اب تمہارے حقوق ہمارے جیسے ہیں، تم پر کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں۔ اگر تم اسلام قبول کرنے کے بعد کہیں جا کر آباد ہونا چاہتے ہو یا اپنے عزیز و اقارب میں رہنا چاہتے ہو تب بھی تمہیں اس کی اجازت ہے۔ اگر تم ایک بھائی کی حیثیت سے ہمارے لشکر میں قیام کرنے کی خواہش مند ہو تو تب بھی تمہیں اس کی اجازت ہے۔ عتبہ بن ہشام جب خاموش ہوا تب نیانوس کہنے لگا، میں مسلمان مخبروں میں شامل ہو جاؤں گا، ایرانیوں پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایرانیوں کی مخبری اور جاسوسی کروں گا۔ نیانوس کے ان الفاظ پر سب خوش ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک لشکر نے مزید وہاں قیام کیا، اس کے بعد جس قدر رسد کا سامان جمع کیا گیا تھا اسے سمیٹتے ہوئے عاصم بن عمرو اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر واپس قادسیہ کی طرف چلے گئے۔ جس وقت ایرانیوں کے سپہ سالار رستم بن فرخزاد نے اپنے لشکر کے ساتھ ہیرا شہر کے نواح میں قیام کیا ہوا تھا، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں میں سے عمرو بن معدی کرب اور طلیحہ اسدی کو رستم کے لشکر پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیا۔ وہ اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اپنے لشکر سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے رستم کے ہراول لشکر کو ادھر ادھر سرگرداں دیکھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمرو بن معدی کرب تو اس مقام سے واپس اپنے لشکر میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس چلے گئے، جبکہ طلیحہ اسدی نے ایک عجیب و غریب کارنامہ سر انجام دیا۔ فوراً انہوں نے لباس تبدیل کر کے پیش قدمی شروع کی اور رستم کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ جب رات کا زیادہ حصہ گزر گیا اور رستم کے پورے لشکر پر غفلت کی نیند طاری ہو گئی تب طلیحہ اسدی آہستہ آہستہ اس سمت چلے گئے جہاں ایرانی لشکر کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ طلیحہ نے دیکھا کہ وہاں گھوڑوں کے نگہبان غافل اور گہری نیند سوئے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے کئی گھوڑوں کو کھولا، پھر ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور ساتھ ہی کئی خیموں کی رسیاں کاٹتے ہوئے گھوڑوں کو اپنے آگے دوڑاتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ خیموں کی رسیاں کٹنے سے، کئی خیمے گرنے اور گھوڑوں کے دوڑنے سے جو شور و غل اٹھا تو بہت سے لوگ جاگ اٹھے اور چند سواروں نے دیکھا کہ ایک سوار ان کے لشکر کے کئی گھوڑوں کو مارتا پیٹتا ہوا اپنے آگے آگے بھگائے لے جا رہا ہے۔ یوں انہوں نے طلیحہ اسدی کا تعاقب شروع کر دیا۔ جب وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے پلٹ کر ایک پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اسے وہیں ٹھنڈا کر دیا۔ جب دوسرا آگے بڑھا تو طلیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ تیسرے نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا اور طلیحہ پر نیزہ مارا، لیکن طلیحہ وار سے بچ گئے۔ البتہ نیزے کی جھونک میں حملہ آور خود جو ہی زمین کی طرف جھکا، آپ نے فوراً تلوار کا وار اس صفائی سے کیا تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ چوتھا سوار اتنی دیر تک قریب پہنچ کر طلیحہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچتا جاتا تھا کہ طلیحہ نے اس کا ہاتھ اس زور سے پکڑ لیا کہ وہ طلیحہ کے ساتھ ساتھ لٹکتا ہوا چلا گیا۔ باقی ایرانی لشکریوں نے جو تعاقب کر رہے تھے جب اپنے 3 ساتھیوں کو مرتے اور باقی کو سوار کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھا تب ان پر خوف اور خدشات طاری ہو گئے، لہٰذا وہ واپس چلے گئے۔ طلیحہ گھوڑوں کو اپنے آگے آگے بھگاتے ہوئے اور جس ایرانی کا انہوں نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا اسے لے کر اپنے لشکر میں داخل ہو گئے اور سیدھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جو حالات پیش آئے تھے وہ سارے کے سارے ان کے سامنے بیان کر دیے۔ چنانچہ جو ایرانی طلیحہ کو پکڑ لائے اس سے بات چیت ہوئی اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس ایرانی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کر لیا اور آنے والے دور میں اس ایرانی نے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے بڑے نمایاں کام کیے تھے۔ اس نے اہل فارس کے حالات اور لڑائی کے طریقے بتائے کہ جس سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مدد ملی۔ وہ ایرانی اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت طلیحہ کی مردانگی سے اس درجے متاثر ہوا کہ اس نے زندگی بھر طلیحہ کا پھر کبھی ساتھ نہ چھوڑا۔ بہرحال
کچھ عرصہ ہیرا میں گزارنے کے بعد رستم نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا اور قادسیہ کا رخ کیا، جہاں اہل فارس اور مسلمانوں میں ایک قیامت خیز لڑائی ہونے والی تھی۔ رستم کو مدائن سے روانہ ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ اس کے دل پر مسلمانوں کا خوف کچھ اس طرح طاری ہو گیا تھا کہ وہ جنگ سے جی چرا رہا تھا، لیکن اپنے بادشاہ یزدگرد کے حکم سے مجبور تھا۔ یزدگرد بار بار اس کی طرف قاصد بھجوا رہا تھا اور بار بار اسے تاکیداً مسلمانوں سے جلد متصادم ہونے کو لکھ رہا تھا، لیکن رستم بڑی بددلی اور آہستگی کے ساتھ قادسیہ کا رخ کر رہا تھا، جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ مورخین ایرانی سپہ سالار رستم کے اس طرح تاخیر سے قادسیہ کی طرف جانے اور راستے میں جگہ جگہ رکنے اور اس طرح خوفزدہ ہونے کی 2 وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ رستم جب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے مرکزی شہر مدائن سے روانہ ہوا تھا تو ایک شخص خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے اور اس فرشتے کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس فرشتے نے اہل فارس کے جنگی ہتھیار چھین لیے اور ان کو مغفل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مغفل صندوق فاروق اعظم کے حوالے کر دیے۔ چنانچہ یہ خواب دیکھ کر رستم خوفزدہ ہو گیا اور اہل اسلام کا مقابلہ کرنے سے جی چرانے لگا۔ رستم کے جنگ کے لیے تاخیر کرنے اور جنگ سے جی چرانے کی دوسری وجہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ رستم نے سابات سے کوچ کرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں کو مسلمانوں کے چڑھ آنے اور یزدگرد کے مقابلے پر بھیجنے کے مفصل واقعات لکھے تھے۔ اس موقع پر اس نے اپنے احوال جاننے کے لیے ہندوان نام کے علم نجوم کے ایک ماہر سے بھی رابطہ قائم کیا۔ چنانچہ ہندوان نے رستم کو مخاطب کر کے پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا، سن رستم، پانی کو مچھلی نے گندا کر دیا ہے اور شتر مرغ نے خوبصورتی کا جامہ پہن لیا ہے۔ زہرہ کا نہز جاتا رہا ہے اور میزان اعتدال پر ہے۔ میرے نزدیک قوم عرب تم پر اور تم سے جو ملے ہوئے ممالک ہیں ان پر غالب آ جائے گی۔ لڑنا مصلحت کے خلاف ہے اور جہاں تک ممکن ہو طرح کر دینا بہتر ہے۔ ہندوان نام کے اس نجومی کے ان خیالات سے بھی رستم بے حد متاثر اور خوفزدہ ہوا تھا، لہٰذا وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آنے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے سے جی چرانے لگا تھا۔ چنانچہ قادسیہ میں آ کر پڑاؤ کرنے کے بعد رستم نے یہ کوشش شروع کر دی کہ مسلمانوں کے ساتھ سفیروں کے تبادلے کا سلسلہ شروع کر دے اور کوشش کرے کہ جنگ ٹل جائے اور دونوں لشکر اپنے اپنے علاقوں کی طرف پیچھے ہٹ جائیں۔ چنانچہ پہلا سفیر جس سے رستم نے گفتگو کی وہ زہرہ نام کے مسلمان تھے۔ جب رستم اور زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو رستم نے زہرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ہمارے پڑوسی ہو، اس لیے ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور تمہاری حفاظت بھی کرتے رہے ہیں۔ اس پر زہرہ نے تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے رستم سے پوچھا، ان الفاظ سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں سے تم لوگوں کے لیے وظائف مقرر تھے۔ تم جب ہمارے یہاں آتے تھے تو تمہیں ہم انعام و اکرام دیتے تھے۔ اب بھی اگر تمہیں اس کی ضرورت ہو تو ہم تم لوگوں کو خاطر خواہ انعام دیں گے۔ رستم نے پر امید انداز میں زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں حضرت زہرہ نے گھورنے کے انداز میں رستم کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگے، ہماری یہ غرض ہرگز نہیں، ہم تو اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، اور در حقیقت تم جیسا کہتے ہو ہم ایسے ہی تھے، لیکن اللہ نے ہم میں اپنا نبی بھیجا جس نے ہم کو دین حق کی طرف بلایا، جسے ہم نے قبول کر لیا۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے جو شخص اس دین کو قبول نہ کرے اس پر اللہ تعالی ہم کو مسلط کر دے گا اور ہمارے ذریعے سے وہ اس سرکشی اور بے دینی کا بدلہ لے گا، اس لیے اللہ تعالی ہم کو غلبہ اور فتح دے گا۔ حضرت زہرہ کے یہ الفاظ سن کر رستم پر مزید مایوسی چھا گئی۔ چنانچہ اس نے پھر حضرت زہرہ کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ اب بھی اقلیت میں ہو، میرے اس عظیم و شان لشکر کا مقابلہ کیسے کر پاؤ گے؟ زہرہ کی چھاتی تن گئی، کہنے لگے، یہ خیال غلط ہے، ہم اپنے دین حق کی برکت سے تم پر یقیناً غالب آ جائیں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہے گا تمہارے مقابلے سے منہ نہ موڑے گا۔ حضرت زہرہ کی چھاتی تن گئی،
کہنے لگے یہ خیال غلط ہے، ہم اپنے دین حق کی برکت سے تم پر یقیناً غالب آ جائیں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہے گا تمہارے مقابلے سے منہ نہ موڑے گا۔ وہ کون سا دین ہے جس کو تم حق کہتے ہو؟ رستم نے حضرت زہرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں اسی کے انداز میں حضرت زہرہ کہنے لگے، ہمارا ایک کلمہ شہادت ہے، اسے زبان سے کہنا، دل سے اس پر اعتقاد رکھنا، یہی دین ہے۔ رستم نے کسی قدر دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، یہ تو عقائد ہیں، اور عملاً کیا کرنا ہوتا ہے؟ حضرت زہرہ پھر بڑے غور سے رستم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، شرک اور بت پرستی کا عالم سے دور کرنا، اور لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے بچا کر اللہ کی طرف بلانا۔ مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہم تم سب برابر ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بشرطے کہ ہمارا اور تمہارا دین ایک ہو، ورنہ بھائی ہونے کے بجائے تمہارے جانی دشمن ہیں۔ اگر ہم تمہاری دعوت قبول کر لیں اور تمہارے دین میں داخل ہو جائیں تو کیا تم بغیر جنگ و جدل لوٹ جاؤ گے؟ رستم نے انتہائی بے بسی اور کرب کی حالت میں زہرہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں زہرہ خوشکن لہجے میں بول اٹھے، واللہ ہم بلا جنگ واپس چلے جائیں گے۔ حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنے کے بعد رستم نے اپنے سارے سالاروں اور سرکردہ لوگوں کو جمع کیا اور زہرہ نام کے جس مسلمان سے گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کا ذکر کیا۔ ایرانی لشکر کے سردار اور سالار رستم کی تقریر سن کر اور اس کا رجحان مسلمانوں کی طرف دیکھ کر وہ برا فروختہ ہو گئے اور پھر تر شروع ہو کر اٹھ کر چلے گئے۔ یوں رستم کی وہ مجلس درہم برہم ہو گئی۔ اس کے بعد رستم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف قاصد بھجوایا کہ تم ہمارے ہاں کسی سفیر کو بھیجو جس سے ہم مصالحت کی گفتگو کریں۔ چنانچہ رستم کی اس پیشکش کے جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے ربیع بن عامر کو رستم کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ ربیع بن عامر سے ملاقات کرنے سے پہلے رستم نے اپنے لیے پرتکلف سونے کا تخت اور اس کے چاروں طرف دور دور تک دیبا و حریر کا فرش بچھوایا۔ اس فرش پر رومن قالینوں کو بچھوا کر تکیوں کو رکھ دیا گیا جس کے غلاف زر بفت کے اور جھالر موتیوں کے تھے۔ وجیح اور خوبصورت عمرہ اپنے گرد و پیش حسب مراتب بٹھانے کے بعد ربیع بن عامر کو ملاقات کے لیے بلوایا گیا۔ چنانچہ اس کے بلاوے پر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے اس شامیانہ نما خیمے میں داخل ہوئے۔ اس وقت ربیع بن عامر پرانی پھٹی ہوئی نیام میں تلوار گلے میں لٹکائے ہوئے تھے، گھوڑے پر سوار، ایک ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے تھے۔ چنانچہ رستم کے بچھائے ہوئے فرش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونتے ہوئے قالین کے فرش تک پہنچے۔ گھوڑے سے اتر کر ایک قالین میں نیزہ مارا اور نیزہ جب اس قالین میں گڑ گیا اور وہاں گڑھا بن گیا تو اس گڑھے میں اپنے گھوڑے کی لگام کو پھنسایا، پھر نیزے کی نوک سے فرش کو پامال کرتے ہوئے رستم کی طرف بڑھے۔ ربیع بن عامر آگے بڑھ کر رستم کے برابر تخت پر بیٹھنے کا قصد کر رہے تھے، لیکن اس موقع پر وہاں کھڑے ایرانیوں نے آپ کو روکا۔ اس پر ربیع نے ان ایرانیوں کو جو وہاں رستم کے محافظ کے طور پر کھڑے تھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے بلانے سے آیا ہوں، جہاں میں بیٹھنا چاہتا ہوں بیٹھنے دو، ورنہ چلا جاؤں گا۔ مجھے تمہارے پاس آنے کی کوئی غرض نہ تھی۔ ہمارے مذہب میں اس کی سختی سے ممانعت ہے کہ ایک شخص معبود ہو کر بیٹھے اور باقی انسان بندہ ہو کر ایک طرف کھڑے رہیں یا بیٹھے رہیں۔ اس پر رستم نے وہاں جمع ایرانیوں کو منع کر دیا کہ کوئی شخص ان کے فعل اور حرکت پر متعرض نہ ہو، لیکن ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کچھ سوچ کر اس تخت سے اتر آئے اور ایک قالین کو نیزے سے پھاڑ کر زمین پر بیٹھ گئے اور ننگی زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رستم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کا بچھایا ہوا یہ فرش ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ رستم نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا، تم کس وجہ سے آئے ہو؟ ربیع نے جواب دیا، اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا میں اس غرض سے بھیجا ہے کہ ہم اس پر بسنے والے بندوں کو دنیا کی تنگی سے وسعت اور آخرت کی ہمہ گیری کی طرف متوجہ کریں اور باطل کے ظلم سے بچا کر عدل انصاف کی جانب لائیں۔ ہم اس کے دین کو خلق کے سامنے پیش کرتے ہیں، پس جو شخص اسے قبول کر لے گا
ہم اس پر اور اس کے ملک پر متعرض نہ ہوں گے، لیکن جو شخص اسلام سے انکار کرے گا اس سے ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ ہم جنت میں نہ پہنچ جائیں یا فتح مند نہ ہو جائیں۔ رستم ربیع بن عامر کے ان الفاظ سے بڑا متاثر ہوا، کچھ سوچا، دوبارہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، کیا تم ہمیں مہلت دے سکتے ہو؟ کیا اس کام کو چند دن کے لیے ملتوی کر سکتے ہو تاکہ ہم تمہارے خیالات پر غور کریں؟ ہاں، 1 دن یا 2 دن کی مہلت دے سکتے ہیں۔ ربیع نے غور سے رستم کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، نہیں، اتنی مہلت دو کہ ہم اپنے رؤسا ملک اور اراکین دولت سے اس معاملے میں خط و کتابت کر سکیں۔ رستم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو 3 دن سے زیادہ مہلت نہ دیا کریں، اور 3 دن غور کر کے یا تو اسلام قبول کر لو تاکہ ہم تمہیں اور تمہارے ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں، یا پھر جزیہ دینا قبول کر لو۔ پس ہم اسے قبول کر لیں گے، تم پر متعرض نہ ہوں گے، اور جب کبھی تمہیں ہماری ضرورت ہوگی ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر ان دونوں امور میں سے کسی ایک کو قبول نہ کرو گے تو چوتھے روز ہم تم سے لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم تم کو زیر کر لیں گے، اور یہی ہمارا اور ہمارے ساتھیوں کا قول و قرار ہے۔ رستم کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا۔ رستم نے پھر سوچا اور ربیع بن عامر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ نہیں، لیکن سارے مسلمان ایک جسم کی مثل ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص، خواہ وہ ادنا ہو، اعلیٰ کی طرف سے اجازت دے سکتا ہے۔ ہم میں اعلیٰ اور ادنا کا کوئی امتیاز نہیں، ادنا اعلیٰ کی طرف سے اجازت دے سکتا ہے۔ بڑے غور سے رستم کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت ربیع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ رستم اور اس کے سالار اور امراء حضرت ربیع کی اس تقریر سے دنگ رہ گئے، ایک سکتے کی حالت میں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے۔ بعد ازاں رستم نے ربیع کی تلوار دیکھ کر کہا، اس کی نیام بہت بوسیدہ ہے، غالباً تلوار بھی ایسی ہی ہوگی۔ حضرت ربیع نے اس موقع پر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کر لی، پھر رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگے، تلوار کی نیام بوسیدہ ضرور ہے، لیکن میں نے اسے سان پر ابھی رکھا تھا اور یہ خوب کاٹنے والی ہے۔ رستم نے اس بار حضرت ربیع بن عامر کا نیزہ اٹھا لیا اور اس کا پھل دیکھ کر تنزن کہنے لگا، تمہارے اس نیزے کا پھل بہت چھوٹا ہے، لڑائی میں یہ کیا کام دیتا ہوگا؟ حضرت ربیع نے بے پرواہی میں جواب دیتے ہوئے کہنا شروع کیا، پھل اس کا چھوٹا ضرور ہے لیکن سیدھے سینے میں اتر جاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری ایک شہر جلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے؟ کچھ دیر حضرت ربیع بن عامر اور رستم میں اسی قسم کی نوک جھونک ہوتی رہی، پھر ربیع بن عامر بڑی بے تکلفی سے اٹھ کر نیزے کو ٹیکتے ہوئے گھوڑے کے پاس آئے اور سوار ہو کر رستم کے ہاں سے نکل کر اپنے لشکر کی طرف چلے گئے۔ ربیع بن عامر کے جانے کے بعد رستم نے اپنی مجلس کے اراکین اور سارے سالاروں کو جمع کر کے کہا، تم لوگوں نے دیکھا کس بے باکی سے وہ عرب باتیں کر رہا تھا؟ رستم کے سالاروں میں سے ایک نے کہا، وہ بہت بد تہذیب، وحشی، غیر تربیت یافتہ تھا۔ اس کی پوشاک ایسی تھی جیسے اونٹ کا جھول پہنے ہوئے ہو، تمام پالینوں کو اس نے خراب کر ڈالا۔ وہ سالار جب خاموش ہوا تب رستم کا دوسرا سالار بول اٹھا، حد یہ کہ اس نے ایک قالین کو پھاڑ کر گھوڑے کی راس اس پر باندھ دی۔ تیسرا بولا، یہ کیا لڑیں گے؟ تلوار کی نیام تک تو درست نہیں، نیزے میں صرف 2 انگلی کا پھل ہے، اس سرے سے اس سرے تک صرف ایک بانس کی بد شکل لکڑی ہے۔ رستم کو ان لوگوں کی یہ باتیں پسند نہیں آئیں، جھلا کر بولا، تم لوگ صورت اور شکل کی طرف دیکھتے ہو، تمہاری عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کی رائے اور گفتگو کو دیکھو، اس کے خیال پر غور کرو، کس قدر دور رس اور بے باکی سے اس نے باتیں کی تھیں۔ رستم مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی بنا پر تاخیر سے کام لے رہا تھا۔ چنانچہ دوسرے روز اس نے پھر سفیر کے طور پر حضرت ربیع کو بلوا بھیجا، لیکن جواب میں حضرت سعد نے ربیع بن عامر کے بجائے حذیفہ بن محصن کو سفیر کے طور پر روانہ کر دیا۔ چنانچہ حذیفہ بن محصن بھی اسی طور طریقے سے رستم کے پاس گئے۔
جس طرح حضرت ربی گئے تھے، لیکن یہ اپنے گھوڑے سے نہ اترے تھے۔ فرش رونتے ہوئے رستم کے قریب پہنچے اور اسی انداز سے گفتگو اور کلام کیا جیسا کہ حضرت ربی نے کیا تھا۔ رستم نے دریافت کیا، کیا سبب ہے کہ آج تم بھیجے گئے ہو؟ کل والد صاحب نہیں آئے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہمارا سالار گرم اور نرم آدمیوں کو بھیج کر عدل کرتا ہے، کل ان کی باری تھی، آج میری باری ہے۔ رستم نے اس بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہم کو جنگ کے لیے کتنے دنوں کی مہلت دے سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، آج سے 3 دن کی۔ رستم یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ نے اپنے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور رستم کے پاس سے نکل کر اپنے لشکر کی طرف چلے گئے۔